الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 69 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 74 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا اور ان کے طرف پیغمبر بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول، لیکن جب بھی ان کے پاس پیغمبر آیا، بما لا تہوی انفسہم، اس چیز کے ساتھ جو ان کی مرضی کے خلاف تھی، جو ان کے خواہش کے مطابق نہیں تھی، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ایک جماعت کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی اولاد کا یہاں پر تذکرہ کہ ان کی نسل سے آگے ان کے پیغمبروں کی اولاد تھے یہ۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ میرے پیغمبر آئیں گے تو تم ان کی بات کو مانو گے۔ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے سب سے لیا ہوا ہے، ہم سے بھی لیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ان سے یقیناً ہم ان سے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا۔ میثاق یعنی کہ عہد ویسے بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن میثاق ایک بڑے پختہ عہد کو، بڑے جامع عہد کو کہا جاتا ہے کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو لیا جائے، اگلا اس کو مانے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس پہ عمل پیرا ہوں گا۔ ایسا عہد اللہ تعالیٰ نے لیا، ان سے ایسا وعدہ لیا اور ان کی طرف پھر پیغمبر بھیجے، یعنی کہ پیغامات کو ماننے کا ان سے وعدہ لے کے پیغمبر جب آئیں گے، ان جو پیغام لے کے آئیں گے اس کو تم مانو گے، اس پہ عمل کرو گے۔ انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا، لیکن ہوا کیا، جب پیغمبر ان کے پاس آیا اور بات وہ لے کے آ گیا جو ان کی مرضی کے خلاف تھی، یعنی کہ ایک روش کے اوپر وہ چل رہے تھے، جو اپنی مرضی کی زندگی وہ گزار رہے تھے، وہ الگ طرح سے وہ بات لے کے آیا جو ان کی مرضی کے خلاف تھی، ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، وہ کچھ اور چاہتے تھے، بات کچھ اور آ گئی۔ تو نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی مرضی کو وہ چھوڑتے، اللہ کے حکم کے اوپر اس کی اپنی مرضی کو قربان کرتے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بدل ڈالتے۔ لیکن کیا انہوں نے اپنی مرضی کو نہیں بدلا، اپنی مرضی کو نہیں چھوڑا، بلکہ جو رسولوں کی جماعت ان کے بعد پیغمبر آئے تو ایک جماعت تو انہوں نے ویسے جھٹلا دیا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، کوئی نبی ایسے نہیں، تم ایسی جھوٹ بول رہے، فضول بات کر رہے، ویسے جھٹلا دیا۔ اور جو انتہا یہ کی کہ ایک جماعت کو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا، مار ڈالا، ان کو راستے سے ہٹا دیا کہ تم بات نہیں سنتے ہماری، نہیں سنو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، اور انہوں نے واقعی ایسا ہی کیا۔ اور یہ ایسا ایک فتنہ، ایک فساد ہے جو آج بھی ایسی ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے خلاف بات جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتا۔ آج بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا بھی ہے باقاعدہ، کہ جو اپنے نبی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں آگے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سونپ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، تو جو ذمہ داری کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو آگے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسی ریسٹنس ان کے سامنے کی جاتی ہے، ایسے جھٹلایا بھی جاتا ہے اور مار بھی دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا تھا اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آگے لڑکا فرمایا کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو انہوں نے گمان یہ کیا کہ ان کے اوپر شاید کوئی آزمائش بھی نہیں آئے گی، یعنی کتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے نبی کو جھٹلایا بھی اور قتل بھی کر ڈالا، اس کے باوجود یہ سمجھتے رہے کہ ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، ان کے کوئی فتنہ، ان کے اوپر کوئی آزمائش ان کے اوپر نہیں آئے گی۔ تو کیا ہوا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو اندر بہرے ہو گئے، یعنی کہ جو ہدایت آئی اس سے منہ موڑ لیا، آنکھیں بند کر لی کہ ہے ہی نہیں، اور جو بات بتائی بھی جا رہی تھی اس سے بہرے ہو گئے، اندھے بہرے ہو گئے، کچھ نہ دیکھا نہ سنا، اپنی مرضی پر ہی لگے رہے۔ پھر کیا ہوا، ثم تاب اللہ علیہم، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر کرم کی، ان کی توبہ کو قبول کیا، یعنی کہ جو بندے صحیح ہوئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں موقع دیا جاتا ہے، پہلے کہ تم نے جھٹلایا، زبردست طریقے سے جرم کیا، تم نے جھٹلایا بھی، قتل بھی کیا، کہ اللہ نے جب توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن کیا ہوا، ثم عموا وصموا کثیر منهم، لیکن ان میں سے اکثریت پھر اسی روش پہ چل پڑے، پھر اندر بہرے ہو گئے اسی طریقے سے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے تھے اللہ ان سے خوب دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کے آنکھوں کے سامنے سارے کچھ، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو موقع بھی دیا دوبارہ، لیکن پھر اسی روش کی طرف چل پڑے۔ اب یہ یعنی کہ انتہائی بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو، وہ غلطی کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر موقع دیتے کہ لو اپنا موقع لو، تم سنوار لو،
لیکن انسان پھر اسی کی طرف چل پڑے تو ان کے ایک انتہائی بدبختی والا مقام ہے۔ اور یہ اکثر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس طریقے دنیا میں، انسان غلطی کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع بھی دے دیتا ہے، لیکن انسان دوبارہ پھر اسی روش پہ چل پڑتا ہے۔ یہ ہر کیٹیگری کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، عام عوام الناس کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں، ہمیں اپنے عزیز رشتہ دار میں آس پاس میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف بھی چلے جائیں، بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف بھی چلے جائیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، غلطی کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکومت چھین لیتا ہے، پھر دوبارہ ان کو موقع دے دیتا ہے۔ اب الگ موقع ہوتا ہے کہ اپنی پہلی غلطیوں کو سدھاریں، جو ذمہ داری پہلے نہیں نبھا سکے دوبارہ وہ اچھے طریقے سے نبھائیں، لیکن پھر آ کے پھر اسی روش پہ چل پڑتے ہیں، پھر اسی طریقے سے غلطیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اسی راستے کو پھر اپنا جاتے ہیں جو غلطیاں پہلے کی تھی پھر دوبارہ کر جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ انتہائی بدبختی کا مقام ہے کہ انسان کو دوبارہ موقع ملے، ایک نئی زندگی ملنے والی بات ہو جاتی ہے ایک طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اسی غلطی کو دہرا دینا یہ ایک بہت ہی افسوسناک مقام ہے انسان کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ دوبارہ ان میں سے بہت سے لوگ پھر وہی اندھے بہرے ہو گئے، اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا تھا سارے کچھ کیوں کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا، یہ ہے تو آزمائش ہے ہماری، آخر میں پھر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک تحقیق لازم بات ہے کہ لوگوں نے کفر کیا، انتہائی یعنی کہ کفر کا کلمہ انہوں نے بولا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہی ہے مسیح ابن مریم، نعوذ باللہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ ہی کہہ دیا کہ یہی ہے اللہ، یہی یعنی کہ مسیح ابن مریم یہی اللہ ہے، جبکہ اللہ کیا فرمائے گا وقال المسیح، لیکن مسیح نے کیا کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کیا بنی اسرائیل اللہ کی بات کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے، یہ مسیح علیہ السلام کتنا یعنی کہ اپوزٹ بات ہے، جن کو وہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ ذکر کر دی کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اور یہ انہی کو اللہ کہہ رہے ہیں، کتنا یعنی کہ فرق ہے اس چیز کے اندر، اور یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، ایسی یہ انہوں نے خود سے اپنا گھڑ کے عقیدہ اپنا آپ کو خراب کر لیا، ورنہ آج بھی جو علماء ہیں ان کو بتاتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے لا کے دکھاتے ہیں ان کا کیا پیغام ہے، وہ بھی ان کی توحید جو ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے، چاہے لاکھ تعریف ہو گئی لیکن حق ان ابھی بھی ملتا ہے ان کے ہاں، حق کو اللہ تعالیٰ نے مٹنے نہیں دیا ابھی بھی ان کے ہاں سے بھی۔ اب ہمیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک سخت فتویٰ یہاں پہ لگایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ اب یہاں پہ شرک کیا یعنی کہ ایک تو پہلے قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو کہہ دیا تم نے، یہ عام انسان کو تم نے اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ اللہ یہی ہے، انتہا کی بات ہے یہ، اور یہ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے یہ درجہ آتا ہے، وہ حضرت علی کو اللہ ہی کہہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ عنہ پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے کیا عقیدہ بنا رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں علی اللہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو علی ہے، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا ان لوگوں کے دماغ میں شیطان نے ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا سخت فتویٰ لگایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دیا، وہاں النار کا ٹھکانہ جہنم ہی آگ ہی ہے، وما للظالمین من انصار، اس ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جس نے اللہ کا شرک کیا اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی، ممنوع ہو گئی، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کچھ یہ بھی ہمارا پایا جاتا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا، ابھی جو مسلمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا بھی کچھ سزا پا کے پھر نکال کے آخر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا کہ جس نے شرک کر دیا، اب شرک میں کوئی شرط اللہ نہیں لگائی کہ وہ مسلمان شرک کرنے والا ہوگا یا غیر مسلم شرک کرنے والا ہوگا، بات یہاں پہ شرک کی اللہ نے صرف کی ہے۔ اب شرک اتنا ایک نازک معاملہ ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ کوئی خاص کیٹیگری کا ذکر نہیں کیا کہ وہ غیر مسلم ہوگا یا مسلم ہوگا، بات شرک کی ہو رہی ہے۔ اب مسلمان بھی کوئی اللہ کے نزدیک میں وہ شرک کے اندر چلا گیا، اللہ کے کار کو کہ ہاں وہ شرک تصور کیا گیا کہ یہ جس عقیدے میں کیا یہ شرک پر مبنی ہے، تو شرک کے بارے میں اللہ نے کہا دیا کہ اس کے بعد جنت حرام ہے، وہ آگ میں ہی رہے گا ہمیشہ، وہ جتنی مرضی سزا پا جائے، چاہے وہاں سے نکل کے کہیں اور چلا جائے، جہاں بھی چلا جائے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ جنت اس کے پر حرام ہے۔ تو شرک والا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے، انتہائی خطرناک معاملہ ہے، ہمیں ہر صورت اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں ذرا برابر شرک کے ہمیں شائبہ بھی ہو رہا ہے، کہ بو آ رہی ہے ذرا سے بھی، ہمیں اس سے کوسوں دور بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ جنت سے فارغ ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا پھر وہ، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَهُنَاكَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، انہوں نے بھی یقیناً کفر کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، انہوں نے یعنی ایک نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ ہی کہہ دیا، ایک نے وہ تثلیث جو آج کل عیسائیوں کے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ تین میں کو ایک بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے، وہ
تسلیف بھی اب دو قسم کی پائی جاتی ہے. پہلے ہوتی تھی ایک اور کہ باپ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو والدہ کو مریم علیہ السلام کو اللہ کو، یہ تین کو ملا کے بناتے تھے تسلیف. آج کل دوسری ہے ذرا وہ مریم علیہ السلام کو انکار کیا، انہوں نے روح القدس کو جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں ڈال دیا، اس طریقے سے تسلیث بنا لی. ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں چیزوں کو کاٹی کہ ثالث و ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ تین والا جو عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں یہ بھی کفر پر مبنی ہے. وما من الہ الا الہ واحد، الہ جو ہے وہ واحد الہ ایک ہی ہے، کوئی تیسرا والا معاملہ نہیں، کوئی دوسرا والا معاملہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، بالکل ایک ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. اور میں کہا وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ باز نہیں آئیں گے اس سے، اما یقولون جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس سے جو ان میں سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو دردناک عذاب پھر لگتا ہے، پہنچے گا، لگتا ہے بڑی سخت سزا ان کو ملے گی. اب یہ کہاں ملے گی؟ دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی؟ یہ اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، دنیا میں مل سکتی ہے وہ، آخرت میں تو ملنی ہے، اس پہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. پھر میں کہا فلا یتوبون الی اللہ، تو یہ کیوں اللہ کی طرف سے توبہ نہیں کرتے، کیوں نہیں پلٹتے ہوئے تغفرون ہو، اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ جب یہ غلطی ہو رہی ہے تم سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو اس چیز کو، تو اس کو مان لو، اپنے آپ کو سدھار لو، موقع ہے، موجود ہے ابھی، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے موت سے پہلے پہلے، تو پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ بخشش دینے والا ہے، تم بخشش مانگو اس سے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی امید دے رہا ہے غلطی ہوگی تم سے، کہ غلط عقیدے پر چل پڑے ہو، اصلاح کا موقع موجود ہے، اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے تمہیں کہ یہاں ایک معاملہ تمہارا غلط ہے، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تم بخشش مانگو تو صحیح، اس سے اپنے آپ کو مستحق تو ٹھہراؤ بخشش کا. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں انسان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے ہمیں، ہائی لائٹ کرتا ہے، اس چیز کو کلک کراتا ہے کہ یہاں پہ تم غلطی کر رہے ہو، لیکن ہم جب اس سے موقع نہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر ہمارا جو ہے معاملہ آگے زیادہ خراب ہوتا ہے. جس وقت اللہ ہمیں سجھائے اس چیز کو کہ یہاں غلطی ہم پر واضح ہو، فوراً اسی وقت ہم پلٹ آئیں، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں. یقین اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرماتا ہے، اور اس کا نعم البدل بھی اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.